يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کریں تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی مجلس کا نفع اس کو ملے گا نہیں، ثواب سے انکار نہیں ہے مجلس میں رہنے کی وجہ سے، لیکن جو مقصود تھا مجلس کا اس مقصود تک رسائی نہیں ہوئی. اس لیے پہلی شرط ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنا جائے، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جو بات دل تک پہنچ جائے گی زندگی کے روح کو صحیح کرنے کی یاد رکھے. اس لیے پہلی بنیاد ہے کہ جان کر سننا. دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں کہ عمل کی نیت سے بات کو سننا، عمل کے ارادے سے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا انما لکل امرئ ما نوى، اور میں ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. اگر عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے. کتنا ہی مشکل کام ہو لگے دل کو لیکن وہ آسان ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، حالات مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی عمل کی نیت کی وجہ سے. اچھی طرح یہ سمجھے یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر دین کی کمی کہیں نظر آ رہی ہے تو نیت کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر نیت ہو جائے دین پر چلنے کی، اور نیت اس کو کہتے ہیں، ارادہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد میں کوشش ہو. اگر ارادے کے بعد کوشش نہیں ہے اپنے بس کی تو آرزو ہے، آرزو یا تمنا ہے، تمنا. تو آرزو اور تمنا پر توفیق نہیں ملتی ہے، ارادے پر توفیق ملتی ہے. اچھی طرح سمجھے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں. اس لیے عمل کے ارادے سے بات کو سننا اور اپنے بس کی کوشش کرنا، اس پر اچھی طرح عمل کرنے کی، یہ دو شرطیں ہیں، ارادہ کرنا اور کوشش کرنا. دنیا میں کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو پہلے ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے بعد کوشش کرتا ہے. گھر بنانے کا ارادہ کرے، کاروبار کا ارادہ کرے، سفر کا ارادہ کرے، شادی کا ارادہ کرے. ارادے کے بعد وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسی کو ارادہ کہتے ہیں. اور جس محنت ارادے کے بعد کوشش نہ ہو، محنت نہ ہو اپنے بس کی، وہ تو آرزو ہوتی ہے یا تمنا ہوتی ہے. تو آرزو اور تمنا پر توفیق کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، ارادے پر کھلتا ہے، یاد رکھیں. اور ارادہ وہ ہے جس کے بعد میں کوشش ہو. اس لیے ہر آدمی یہ نیت کرے کہ جو باتیں سنی جائے گی، سمجھی جائے گی، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرتے ہوئے زندگی گزارے گی. اور کوشش میں صرف ہمارے بس کی کوشش لگانا ہے. کوئی بھی آدمی کوشش سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے. نہ آپ کو باہر اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ الٹا لٹکنے کی ضرورت ہے. صرف اپنے بس کی کوشش کرنے کے تو اللہ ہاتھ پکڑ کر کے جنت تک پہنچا دیں گے، اپنی رضا تک پہنچا دیں گے اور دنیا میں حیات طیبہ تک پہنچا دیں گے. صرف اپنے بس کی کوشش کرنے سے. اس کے لیے یہ باتوں کی رعایت کے ساتھ بات کو سنیں. اسی کے ساتھ میں تیسرا کام یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرنے کی محنت اور کوشش کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچانے کی محنت اور ارادے سے بات کو سننا.
کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ نے وسائل مختلف دیے ہیں. جو وسائل اللہ نے دیے ہیں وہ وسائل بات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیے جائیں. کسی کو زیادہ دیے ہیں تو زیادہ وسائل اختیار کریں, کسی کو کم دیا ہے تو کم اختیار کریں. کیوں کسی میں کام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو روئے. یاد رکھو, جو رونے والا ہے وہ بھی کرنے والوں کے ساتھ شمار ہوگا اللہ کے یہاں. اس لیے بات کو دنیا میں پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا, اور پہنچانے کے لیے آپ ہمیں جہاں تک جا سکتے ہیں خود جانا, اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے والے آدمی بنانا. اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کام کرنے والے آدمی بنانا یہ کام ہے میرے دوست. اچھی طرح سمجھنا, اچھی طرح کرنا, اچھی طرح کرنے والے آدمی بنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے, یاد رکھیں. پوری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اتنا بڑا کام ہے آپ کی زندگی, اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا ہے. نبوت کا اتنا چھوٹا سا زمانہ ہے, 23 سال کا. اتنے چھوٹے زمانے میں اتنے بڑے کام پر آپ کو قابو پا کر ہمارے پاس آنا ہے. اتنے تھوڑے زمانے میں اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ذات سے انت تک محنت کرتے ہوئے حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے. آپ کہیں نہیں گئے دنیا میں, صرف حجاز میں آپ نے کام کیا, لیکن انت تک محنت کیا. آپ کی صفات میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے, ہمیشہ آپ کو ایک غم کھایا رہتا تھا. اور آگے یہ بات فرمائیے کہ آپ کو راحت نہیں تھی, آپ ہمیشہ کام میں رہتے تھے. تو انت تک محنت کیا آپ نے, اور آپ نے 23 سال میں انت تک محنت کرتے ہوئے حجاز میں کام کرنے والے مجمع بنایا. سوالات صحابہ بنائے, کام کیے. 23 سال محنت کے نتیجے میں کام کا یہ صحیح ہو گئے. کام کو سمجھنا, کام کو اچھی طرح کرنا, اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا. ان باتوں کو ذہن میں لے کر پورا مجمع ہر مجلس میں بیٹھے, کیونکہ یہ ارادہ ہے ہم سب کا. اچھی طرح سمجھیں گے, اچھی طرح کرنے کے لیے اپنے بس کی کوشش کریں گے, اور جہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے خود جائیں گے. جہاں نہیں جا سکیں گے وہاں جانے کے لیے کام کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کریں گے. بانجھ بن کر کے نہیں بنیں گے. عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے, کوئی بچہ نہیں پیدا ہو, اس کو بانجھ کہتے ہیں. زندگی بھر تبلیغ میں رہے, ایک آدمی بھی نہیں بنے, تبلیغی بانجھ بنائیں گے. اس میں میرے دوستوں یہ کام کے آدمی بنانے کا کام ہے, ایک محنت ہے جس سے کام کے آدمی بنیں, تاکہ آپ کی بانجھ بن کر نہیں بننا چاہیے, بلکہ اپنے پیچھے ایک بہترین حملہ چھوڑ کر جانا چاہیے. اپنی مسجد کی سطح سے, حلقے کی سطح سے, شہر کی سطح سے, ملک کی سطح سے, عالم کی سطح سے, اطمینان سے ہم جی بھی سکے, اطمینان کے ساتھ مر بھی سکے. ایک باپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے, اطمینان سے جی بھی جاتا ہے, اطمینان سے مر بھی جاتا ہے. کوئی بات نہیں, میری فیکٹری میرے بچوں نے سنبھال لیا ہے, میری سپر مارکیٹ کو سنبھال لیا ہے. اطمینان سے جی جاتا ہے, اطمینان سے مر جاتا ہے. اور اولاد اگر کام کی نہ بنے, اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا ہے, اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا. اس میں میرے دوستوں یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو اچھی طرح سمجھ کر کے کرنے کی کوشش کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں, سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے
اللہ نے دین اسلام دنیا میں اتارا ہے. اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی چھوٹے یا بڑے نقشوں میں کیوں نہ ہو، وہ پنپ نہیں سکتا ہے، پھل پھول نہیں سکتا ہے، اس کی دنیا آخرت بن نہیں سکتی ہے اسلام کے بغیر. یاد رکھیں، صرف زندگی جو بنے گی وہ اسلام سے بنے گی. اس لیے ساری انسانیت کے اللہ نے دین اسلام کو اتارا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام. زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، مقبول ہے، جو انسان کو منزل تک پہنچانے والا ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چل کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی آخرت کو اجاڑ دیں گے، اور اس کی آخرت یہ اجڑے گی کہ بہت مشکل ہو جائے گی. چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جس کو دنیا بڑا کہتی ہے، لیکن اس کی موت ایسی مشکل ہو جائے گی کہ اس وقت میں حسرت اور تمنا کرے گا کہ مجھے موقع مل جائے چند منٹ کا، چند سیکنڈ کا، کہ میں اپنے آپ کو صحیح بنا دوں. لیکن اس وقت میں موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، کسی کو موقع نہیں ملے گا موت آنے کے بعد. ہر انسان کی قیامت موت ہے، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن جو آدمی مر گیا اس کی موت، اس کی قیامت قائم ہوگی. قرآن میں حدیث میں یہی فرمایا گیا کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. اب یہ واپس نہیں آ سکتا، وہاں جا کر ایک نیک عمل نہیں کر سکتا. اگر اسلام کے بغیر کیا ہے تو اس کی موت مشکل ہو جائے گی. اب اس کی جہنم کا گڑھا بن جائے گی. ان سرات پر یہ بجلی کی طرح پار ہونے کے بجائے یہ پل پراز سے کر کے یہ جہنم میں گر جائے گا، اور قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. اور جہنم ایسی بری جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے جو اسلام کے بغیر اس دنیا سے جائے گا. اس لیے اسلام ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. صدر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے فٹ پاتھ پر رہنے والے آدمی کی ضرورت ہے. بڑے سے بڑے کروڑ پتی کی اتنی ہی ضرورت ہے اسلام جتنا کہ غریب سے غریب آدمی جو صبح کھاتا ہے شام کی فکر ہوتی ہے اس کے لیے جتنا ضروری ہے، جتنا کروڑ پتی کے لیے اسلام اتنا ہی ضروری. یاد رکھیں، اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم کو نکال دے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، سارے انسانوں کے خطاب ہے اللہ کا، صرف ایمان والوں کے کئی کئی خطاب ہے، باقی قرآن میں سارے انسانوں سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں. اے لوگوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور دھوکے سے اپنے آپ کو نکال لو. دھوکہ کون دیتا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی آدمی کو دھوکہ دیتی ہے، اور دھوکے باز شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے. یہ دھوکے کی دو چیزیں اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کی ہے. دنیا دھوکہ دیتی ہے، یہ سب باتیں ہیں موت کے بعد میں، موت کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ میرے دوست کو اتنا یقینی ہے کہ کبھی یقین ہونا یقینی ہے، اتنا جنت جہنم یقینی ہے، اور اسلام پر کامیابی کا ملنا اتنا ہی یقینی ہے، اور اس کے بغیر ہلاکت اور بربادی کے اندر میں جانا اتنا ہی یقینی ہے جیسے اس وقت یقین ہونا یقینی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ کے وعدے حق ہے اور اللہ کی وعید کے حق ہے. اللہ نے بڑا علم کو اتارا ہے، وہ وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے. کرنے کا کیا نفع ہے، نہ کرنے کا کیا نقصان ہے، بچنے کی چیزوں سے بچنے کا کیا نفع ہے، نہ بچنے کا کیا نقصان ہے، اس کو وعدہ اور وعید کا علم کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وعدے بھی حق ہے، وعید بھی حق ہے. جو اللہ نے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے وہ حق ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے
اور کہیں یہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکہ نہ دے دے، جس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ تیری عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے دنیا میں ذلیل ہو کر اترنا پڑا ہے، میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، بولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے اکثر بندے شکر گزار بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ناشکرے بن کر کے آئیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں دھوکے سے نکلنے کا مطلب ہے اسلام ساری انسانیت کا مطلب ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا بلاوا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے جو لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے اور وہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے سچا تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد سارے مذاہب کو اللہ نے منسوخ فرما کر سب کے لیے ایک ہی طریقہ تجویز فرمایا اور اس سے دین اسلام کا ہے۔ اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام میں حلال ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، کھانا ہی پڑے گا۔ اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور جو سچا مذہب تھا اسلام سے پہلے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اتنے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، ایک مباح چیز کو چھوڑا۔ اس پر اللہ قرآن پاک میں آیت بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے آنے کے بعد کسی طور طریق کی طرف، کسی مذہب کی طرف، کسی اور جگہ کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ساری انسانیت کے لیے کہ ہم نے اسلام کو پورا اتار دیا ہے۔ کسی اوپر کسی کے نفیق مانگنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، ہر موڑ پر تمہیں اسلام رہبری دے گا کہ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پورا اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر پوری کر چکے ہیں اور دین اسلام تم کو پسند کر کے دے دیا ہے۔ اب ادھر ادھر کام کیا کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ آیت جھوٹی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ایک مباح چیز کو کرنے کے لیے ایک مباح چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ایک اسلامی مذہب پر عمل کرنے کے لیے جو اسلام سے پہلے سچا مذہب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں سارے ایمان والوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کی کیا معنی ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونے کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی گئی۔ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کلمہ ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر ایمان والے مرد اور عورت کے دل کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عدم سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجارتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، یاد رکھیں، اور جتنوں کی اتری ہے اللہ کے اجارنے سے اتری ہے۔ بنانے والے بھی اللہ ہے، اجارنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے۔
مخلوق کہتے بنی ہوئی چیز کو، اور خالی کہتے بنانے والے کو. بھائی دیکھو کوئی آدمی سونے نہیں، دیکھو میں نے کہا گھٹنے میں ہاتھ نہیں ڈالنا. دیکھو ایک ساتھی آ کے گھٹنے میں ہاتھ ڈال کے سو رہے. اگر آپ ویلیو میں بھی دیکھے نہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے اوپر دکھایا ہے تو نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا سننے کی بہت ضروری باتیں میرے دوست، اس کو ہم کو کام بنانا ہے. کام بنے گا تو زندگی بن جائے گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے آ کر سنیں ضرور. اس لیے بنانا صرف خالی کا کام ہے. انسانوں کے ذریعے اللہ نے صرف اتنا کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کوئی شکل بنا سکتے ہیں انسان کے سارے انسان. لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنا دے، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دے، پلاسٹک کو جوڑ کر کرسی بنا دے. یہ انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے. پلاسٹک لوہا اور لکڑی بنانا صرف اللہ کا کام ہے. دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کی مخلوقات کا سہارا لیے بغیر ایک ذرہ پلاسٹک کا لکڑی کا لوہے کا بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے. اس لیے کہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے. انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہم نے عقل دیا ہے تمہاری ضرورتوں کے لیے اس کو جوڑ کر شکل بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ خالق ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. مخلوق کہتے ہیں بنی ہوئی چیز کو. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا مخلوق چیونٹی ہو یا جبرئیل زمین ہو، ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، خطرہ ہو یا سمندر ہو، ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ سارا مخلوق ہے. اور ان مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، مارنا بھی نہیں ہے، زندگی دینا بھی نہیں ہے، اور مار کر دوبارہ زندہ کرنا بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ صرف زمین تمہاری کمائی کے ہاتھ میں. اس لیے سب سے پہلے کرنے کا پہلا جز ہر ایمان والے کا بننا چاہیے کہ زندگی بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ ڈگری سے، نہ عہدے سے، نہ چیزوں سے. اور زندگی بننے کا ضابطہ صرف محمد رسول اللہ یاد رکھتے ہیں. زندگی کس کی بنے گی؟ جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر مرے گا اس کی زندگی اللہ بنا دیں گے. اور جو محمدی بن کر نہ جیے اور محمدی بن کر کے نہ مرے اس کی زندگی کو اللہ اجاڑ دیں گے. ملک کے نشر میں بھی اجاڑ دیں گے اور غربت میں بھی اجاڑ دیں گے. جہاں تک میرے دوست دنیا سے فائدہ اٹھانے کا تعلق ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے. اللہ کتے کو بھی کھلاتے ہیں، انسان کو بھی کھلاتے ہیں، فرما بردار کو بھی کھلاتے ہیں، نافرمان کو بھی کھلاتے ہیں. بلکہ نافرمان کو دنیا زیادہ دیتے ہیں. قرآن میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ لوگ جو ہے وہ آپے سے باہر نہ چلے جائے اور ایمان والے ایمان چھوڑ کر اس دنیا کی طرف نہ چلے جائیں تو اللہ کے ایمانوں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر کے دروازے، ان کی کھڑکیاں یہ ساری سونے اور چاندی کی بنی. اس لیے کہ پوری دنیا کی قیمت اللہ نے بنائی ہے، بتائی ہے کہ وہ ایک قطرے کی مانند ہے اور آخرت سمندر کی مانند ہے. پوری دنیا ایک مچھر کا پالے ہے. اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے. پوری کائنات کے انسانوں کے اور ان کے سارے نقشوں کی چاہے کتنا ہی دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے سے بڑا نقشہ ہو اس نقشے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکڑی ہے اور مکڑی کا جالا ہے. ہماری دین کو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ عنکبوت، مکڑی، اور دین کے بعد نقشے ہیں وہ سارے نقشے مکڑی کے جالے ہیں. اور مکڑی کے جالے کو مکڑی کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پانی کا ریلا اس کو ختم کر دیتے. پوری دنیا جتنی ترقیات سے آج بنا رہی ہے
اگر پانی کا ریلا اللہ چھوڑ دے تو پوری دنیا اس کے ریلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری ڈوب جائے۔ اللہ آگ کا لاوا نکال دے تو پوری دنیا جلس کر رہے گا کہ چند سیکنڈ میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ زمین کو ہلا دے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا قبرستان بن جائے، کوئی اپنے آپ کو زلزلے سے بچا نہیں سکتی۔ اور اللہ ہوا کا جھونکا چلا دے تو پوری دنیا مل کر کے اس ہوا کے جھونکے سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عذاب کا ہونا چاہیے۔ اس سے میرے دوستوں دنیا سے تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بات کو سب سے پہلے ایمان والوں کو سمجھنا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی بنانے والے ہیں، اللہ ہی بگاڑنے والے ہیں۔ اور بگاڑنے اور بنانے کا مطلب صرف محمد رسول اللہ ہے، کہ جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اسے زندگی کو بنا دیں گے، اور جو اس کے علاوہ زندگی گزارے گا اللہ اس کو اجاڑ دیں گے۔ ملک کے باوجود اجڑا ہوگا، غلامی کی زندگی گزارے گا اور پریشانیوں کی زندگی گزارے گا، مال کے باوجود پریشانیاں ہوگی، اس لیے کہ بننے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں میرے دوستوں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے۔ دوسری بنیاد عبادت ہے۔ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ عبادت اور بندگی کا ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے، ہمارا اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت سے بنے گا۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلا آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد لیں گے۔ اللہ سے مدد کے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں ہماری اور پوری امت کی زندگی اللہ کی عبادت پر آئی۔ اور عبادت جو ہے وہ جانی مالی دونوں ہوتی ہے۔ جان اللہ نے سب کو دیا ہے تو سب کے لیے نماز روزہ فرض کیا۔ مال اللہ نے کچھ کو دیا کچھ کو کم دیا، تو جس کو زیادہ دیا صاحب حصہ بنایا، اس کے لیے زکات دیا، اس کے لیے حج کیا۔ ہیلو ہاں بھائی، زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، نماز ایسی اچھی بنانا جو ہماری زندگی کو اچھی بنا دے۔ پتہ نہیں یار بھائی وہ نہ پہن اچھی بنانے کا کیونکہ نماز کا ہے۔ نماز جتنی بنے گی اتنی زندگی اچھی بنے گی۔ کی جائے دن روزہ جتنا اچھا بنے گا اتنا حرام سے بچنے کی طاقت پیدا بھائی ہوگی۔ ذکریہ کتنے زکات جتنا خوش دلی کے ساتھ دیں گے اتنا بخل سے نہیں دیں گے۔ کتنے بیٹھے ہوئے بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ بخل سے نکلنے کا راستہ خوش دلی کے ساتھ زکات کو دینا ہے اور صحیح کو تلاش کر کے جگہ پر جا کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ حج ایسا اچھا کرنا کہ ہماری زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جائے۔ حج کامل اطاعت سکھانے کے لیے زندگی میں منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے، نبی کے طریقے کے پابند بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کوئی لائن نہیں ہے پابندی کی۔ حکم کے پابند ہوں گے، طریقے کے پابند ہوں گے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، طریقہ نبی کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی عبادت کی لائن اچھے سے اچھی ہوگی۔ ہر انسان کو اللہ نے دنیا میں ایسا بنایا ہے کہ وہ جنگل میں اترتا نہیں ہے، کہیں گیا اڑتا نہیں ہے۔ ہر انسان کے ماں باپ ہیں، ہر ایک کے بھائی بہن ہیں، ہر کے بیوی بچے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی کے پڑوس میں ہوتا ہے۔ کوئی نوکر ہوتا ہے، کوئی سیٹ ہوتا ہے، کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی ریت ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام دنیا کا بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ جو بھی شعبے میں ہے اس میں اس کو کیا کرنا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ حاکم کا دین کیا ہے وہ سیکھے، محکوم کا دین کیا ہے وہ سیکھے، سیٹ کا دین کیا ہے وہ سیکھے، نوکر کا دین کیا ہے وہ سیکھے، باپ کا دین کیا ہے وہ سیکھے، بیٹے کا دین کیا ہے وہ سیکھے، شوہر کا دین کیا ہے، بیوی کا دین کیا ہے وہ سیکھے۔ اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو ہماری معاشرت میں انصاف ہونا چاہیے، جو اپنے لیے پسند کرے اپنے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اس کو انصاف کہتے ہیں۔ ہماری معاشرت میں احسان ہونا چاہیے کہ حق بھی ادا کریں گے، حق سے آگے احسان بھی کریں گے۔ اس کو احسان حق سے آگے کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ اس سے آگے احسان ہے کہ موقع پڑے تو اپنے بھوکے رہ کر کے کھلائیں گے، معمولی کپڑے پہن کر دوسروں کو پہنائیں گے،
شادیوں میں کم سے کم خرچ کر کے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرائیے تاکہ وہ بھی خوشحالی کی زندگی گزارے. اس کو احسان کہتے ہیں. اپنی ضرورت کو دبا کر ایمان والوں کے کام آئے. سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور حیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر لانا. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی دو بنیادیں ہیں. بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے. بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے. پوری دنیا سے فساد کے ختم کرنے کا راستہ سادگی ہے اور حیا ہے. سادگی آ جائے, حیا آ جائے تو دنیا سے فساد ختم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرت کو لے کر آئے ہیں. اس معاشرت سے انسان بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جاتے ہیں اور پوری دنیا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. جہنم کا اکھاڑا بننے کی بجائے انسان ساؤ کی جان مال آبوں محفوظ ہو جاتی ہے. اور پوری دنیا جنگ کا اکھاڑا بن جائے گی. جب معاشرت ختم ہو جائے گی تو پوری دنیا جنگ کا اکھاڑا بن جائے گی. کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی, کسی کا مال محفوظ نہیں ہوگا, کسی کے آبرو محفوظ نہیں ہوگی. یاد رکھیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے گی. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری ہے اور شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں ہر انسان کی. ہر مرد اور عورت کی یہ 5 ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کی یہ سارا نظام بنایا ہے. اسی دنیا سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے کا بھی حکم ہے اور اس کے پورا کرنے کا بھی حکم ہے کہ اس کو حاصل کیسے کریں گے ضرورتوں کو اور پورا کیسے کریں گے. حاصل کرنے کے لیے حلال کا حکم ہے اور پورا کرنے کے لیے سنت کا حکم ہے کہ حرام سے بچ کر اپنی ضرورتوں کو حاصل کرو اور سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرو. اسراف سے بچ کر کے پوری کرو. اس لیے کہ میرے دوستو اسراف اتنی بڑی مصیبت ہے. اللہ والے فرماتے اس کی مثال آگ کی آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی, اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا اسراف ہے. جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے تو زندگی کسی کام کے لیے نہیں تھی, صرف خواہشات کی پوری زندگی میں جائز ناجائز ساری خواہشات زندگی کی نظر میں ہو جاتی ہے. اس لیے اسراف سے نکلنے کا حکم دیا گیا. اسراف سے اپنی زندگیوں کو پاک کرو. ضرورت پر اپنی زندگی کو لاؤ. ضرورت کی حد ہے, اسراف کی کوئی حد نہیں. ضرورت کی حد ہے, اسراف کی کوئی حد نہیں. حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا, سنت طریقے پر پوری کرنا, حرام سے بچنا, اسراف سے بچنا. اس لیے سچائی اور امانت داری کے ساتھ اپنے کھانے کمانے کی لائن کو بنانا, اپنی اخلاقی زندگی اچھے سے اچھی بنانا. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, جانور نہیں بنایا. کہ جانور بن کر زندگی گزارنے کا حکم نہیں ہے. جانور بالکل جانور تو ہوتے ہیں جو اپنا کھا پی لیتے ہیں کہ زندگی کی کسی کا گزارا نہیں ہوا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کسی کا نقصان ہو جائے, بڑے نقصان ہو جائے, میرا پیٹ بھرنا چاہیے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بھلے کسی کا نفع نقصان ہو نہ ہو, میرا پیٹ بھرے نہ بھرے, لیکن اس کا نقصان ہونا چاہیے. یہ ساری جانوروں کی جس میں ایک دنیا میں تو جانور بننے سے نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں انسانوں کو. اور ایک اخلاقی زندگی بنانے کے لیے آپ آئے تھے دنیا میں, اور آپ ایک ایسی اخلاقی زندگی لے کر آئے تھے کہ جو دنیا والوں کے لیے نمونہ تھا. اسی سے آپ کی دنیا میں جہالت کو کاٹا ہے. آپ کے زمانے کی جہالت سب سے بڑی تھی, وہ آپ کے اخلاق سے کٹی. اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو ظلم و زیادتی کرے ادھر ادھر کرو, جو کبھی چائے پانی کرنا پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ, اور جو رشتے داری کو توڑے اس کو جوڑو. اس لیے کہ جو آدمی قاطع رحم ہوتا ہے, رشتے داریوں کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے, اس کی تو لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یاد بیت اللہ جیسے مقام پر جا کر دعا مانگنے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دن عطا رحمی اللہ سے کہے گی کہ جس نے مجھے توڑا اس کو اپنی رحمت سے آپ توڑ دیجیے, جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو توڑ دیجیے. اخلاق کا خلاصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی انہی بنیادوں پر تھی. اسی کے ساتھ میرے دوستو اپنی منزل آخرت بنانی ہے.
تم کو اللہ نے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. حدیث پاک میں فرمایا دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ فرماتے ہیں دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے. دنیا کے ہر چیز سے انسان نفع اٹھاتا ہے. تفصیل میں آپ دیکھ لیں تو ہر چیز میں دیکھو گے تو اس میں انسان کو نفع ہے. انسان کو کیوں بنایا اللہ نے؟ اور میں آخرت بنانے کے لیے بنایا کہ ہر وقت میں اپنے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میری آخرت گزرنی نہیں چاہیے, میری آخرت بننی چاہیے. اس لیے آپ نے آخرت کی بنیاد پر امت کو اٹھایا ہے اور آپ نے اللہ کی رضا پر امت کو اٹھایا ہے. رضا کے ساتھ جینا ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ مرنا ہے. زندگی بھی اللہ کی رضا والی ہونی چاہیے, موت بھی اللہ کی رضا والی ہونی چاہیے. زندگی سے بھی آخرت بننی چاہیے, موت سے بھی آخرت بننی چاہیے. اس لیے اللہ کو آخرت کو اپنی منزل بنانا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے. جب انصار مدینہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے, 2-3 مرتبہ آئے, تو آپ سے وہ فرمایا صحابہ نے علامہ نبایا کیا اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ آپ ہمارا ساتھ کس پر چاہتے ہیں؟ آپ ہم کو بیعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم سے کیا کام کرانا چاہیے مانا جہاد کے؟ آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ. فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے. اس پر بیعت کرو, اس پر بیعت کی. سب سے پہلی بیعت کی شرط یہ علی السمع والطاعہ, میری بات کو سنو گے اور مانو گے. جی چاہے تو اور نہ چاہے تو, یہ تو معاملہ ہوتا ہے. جی چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا, جی چاہے پر نہیں چلیں گے, طریقے پر چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے, جی چاہے تو اور نہ چاہے. ورنہ کافی حوصلے والجسر, دین کے لیے خرچ کرو گے, تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی. تنگی میں تنگی کے اعتبار سے کرو گے اور فراخی میں فراخی کے اعتبار سے کرو گے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, چھوٹے کو بھی اللہ اتنا ہی نوازیں گے, زیادہ بڑے گھر کو بھی اللہ اتنا ہی نوازیں گے. تبوک کے موقع پر بعض صحابہ نے 600 من کھجوریں دیا ہے. اس زمانے میں, تنگی کے زمانے میں, ایک صحابی پوری رات ایک باغ میں باغ کو پانی پلا کر اتنی سی کھجور لے کر آئے. تھوڑا گھر والوں کو دیا, تھوڑا ہوئے ساتھ کے پاس لے کر. آپ نے اس کی یہ قدر کیا اور یہ فرمایا میرے پر ڈال دو اللہ سے کرتے تو سب کے ماں کو بول کر اللہ کی بڑی شان ہے میرے دوست. اللہ تو کرنے والے کو بھی نواز دے گی, ہونے والے کو بھی نواز دے گی. دوسرا کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ جو کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے, جو نہیں کر سکتے تھے وہ رو رہے تھے. اور آپ نے فرمایا رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ جو اکرام کرنے والوں کا کریں گے, اللہ وہی اکرام کرنے والوں کا. اور میں دین کے لیے خرچ کرو گے, تنگی کی حالت ہوگی تو یا فراخی کی حالت ہوگی. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے. اس پر بیعت کرو. یہ کام کرنا ہوگا میرا دامن تھامنے کے لیے نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقَّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. حق بات کہو گے, حق طریقے سے کہو گے. حق بات کیسے کہو گے؟ حق طریقے سے کہو گے. ماں کو ماں کہہ سکتے ہیں, باپ کی بیوی نہیں کہہ سکتے. ماں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ماں کو ماں کہہ سکتے ہیں, باپ کی بیوی کہہ سکتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے کہنے کا. آپ بات آپ طریقے سے کہو گے اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں, کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. اس پر بیعت کرو. اور جب میں مدینہ منورہ تمہاری دعوت پر آ جاؤں گا تو پوری دنیا ایک تیر کمان کے ساتھ تمہارے مقابلے پر آ گئی. پوری دنیا میں ہمیشہ نقشہ کا یہی ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑی بیماری جہالت اور گمراہی ہے. یاد رکھو, سب سے بڑی بیماری جہالت اور گمراہی ہے. اس زمانے میں بھی جہالت اور گمراہی زندہ ہو جاتی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ ہم کا کھانا بن جاتی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں مدینہ منورہ تمہارے پاس آ جاؤں گا
تو اس وقت میں پوری دنیا ایک ساتھ تمہارے مقابلے پر آ جائے گی، تو میری حفاظت کے لیے کیا کرو گے؟ میں ان تمام وسائل کو بروئے کار لاؤ گے جو تمہارے بس میں اتنا ہی کرنے کا حکم ہے، اس سے آگے کے کوئی حکم نہیں ہے کسی کو۔ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ دیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا میری حفاظت میں تمام وسائل اختیار کرو گے جس سے تم اپنی اپنے عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں شرائط پوری کر دیں ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور میں اگر پورا کر لو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ جنت دیں گے، جنت۔ اور میں تو سستا سودا ہے جنت میں جاؤں، اور یقین رکھو میرے دوستوں جس کی جنت بنے گی یقین طور پر اس کی دنیا بنے گی۔ یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی، اور جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی، کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخرت کے بننے کی بھی باتیں کی ہیں اور آخرت کے بننے سے پہلے دنیا کے بننے کی بھی وعدے کی ہیں۔ دنیا کیسی بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ حیات طیبہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ حیات طیبہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں دلوں کو اطمینان ہو جائے اور سکون ہو، آپس میں محبتیں ہوں، دعاؤں میں قبولیت ہو، زندگی ایسی صاف ستھری ہو کہ ہر ایک کو رشک ہو جائے یہ زندگی مجھے بھی ملنی چاہیے۔ ہمارے اس حیات طیبہ سے حفاظت کیا جائے، جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا حیات طیبہ بنے گی، اور جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا اجڑے گی۔ یہ پکی چکی قرآن پاک کی باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس کی آخرت کو اجاڑنے کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے دنیا معیشت جنگا بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی دنیا کیا بنائیں گے؟ اور اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے۔ اس کی دنیا کو معیشت جنگا کا لفظ آیا ہے، وہ حیات طیبہ کا لفظ آیا ہے یا معیشت جنگا کا لفظ آیا ہے۔ جب دنیا کو تنگ کر دیں گے، وسائل بھی ہوں گے، ملک بھی ہوں گے، مال بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، لیکن زندگی تنگ ہوگی، اپنی اپنی خوشی سے کر نہیں سکتے، اپنی خوشی سے کر رہ نہیں سکتے، اور وہاں دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں آپ نے آخرت پر اٹھایا کہ تمہاری اللہ جنت بنا دے گا، اور تمہاری جنت بن جائے گی تو اللہ تمہاری دنیا میں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنتیں یاد رکھیں۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کس کی ہے کہ ہر اس محنت میں چلنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنا کر کے کیے اور دیندار بنا کر کے مرے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ ہر ایمان والے کی پہلی ذمہ داری استقامت ہے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں دین پر پابند بننے کو، دین کے پابند بننے کو استقامت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے ہمارے نبی جی آپ ہمارے حکم کے پابند بنیے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ ہمارے حکم کے پابند بنے۔ پابندی کب تک کی ہے؟ پابندی موت تک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو، فرما بردار بن کر کے مریو، نافرمان بن کر نہ مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما بردار بن کر جیے گا اور فرما بردار بن کر کے مرے گا۔ جو بنا فرمان بن کر کے جیے اور فرما بردار بن کر کے مرے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں جو فرمایا گیا جیسے جیو گے ایسا مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے قیامت دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ حشر ایسا ہوگا جیسی موت ہوگی، اور موت ایسی ہوگی جیسی زندگی ہوگی۔ اس لیے ہر انسان کی زندگی میں سب سے پہلا کام ہے استقامت، کہ اپنے آپ کو دین کا پابند بنا کر کے جیے، اسی پر بنے۔ دوسری ذمہ داری ہر ایمان والے کی دین کی نصرت ہے، کہ اپنے آپ کو دین کا پابند بناتے ہوئے اپنے دین کو اپنے گھرانے میں چلائے۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے گھرانے میں محبت سے، پیار سے
بیداری سے سمجھانے سے تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کو دیندار بنانے کی محنت کے ساتھ کی، اپنے محلے کو دیندار بنائی، اس کو نصرت کہتے ہیں، اپنے شہر کو دیندار بنانے کی محنت کرے۔ بنانا دیندار تو اللہ بنائیں گے، ہمارے ذمہ محنت صحیح ہے، یہ محنت صحیح ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ محنت صحیح ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ادھورا ہو یا غلط کام ہو یا کام نہ ہو، کام کی باتیں ہو، صرف کام کو اچھا سمجھا جاتا ہو کہ میں اس سے پورا نفع مل سکتا ہے، کوئی بھی کام کا دنیا ہو دین میں اس کا کوئی نفع نہیں مل سکتا۔ نفع ملنے کے لیے شرط ہے کہ کام صحیح ہو، پورا ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں کہ کام صحیح ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر ایمان والے کے ذمہ دوسرا کام جو ہے وہ نصرت ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے۔ ہر ایمان والے کی ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند بناتے ہوئے دنیا میں پابندی زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنے بس کی طاقت لگائے، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما من المشرکین۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور ایمان والے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مخاطب ہیں، ان کے ساتھ ہی کئی عورتوں کو اللہ نے الگ سے بھی بیان کیا، لیکن زیادہ تر مردوں ہی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں دین کے مددگار بن کر بنو، اور دین کی مدد یہ ہے کہ اپنی ذاتی دینداری کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے دنیا میں دین زندہ ہو، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے بس کی کرنا۔ جس کے پاس سامان وسائل ہے کرے، جس کے بعد نہیں ہے رونے والا نہیں کرنے والوں کے سامنے۔ اور آدمی کو معلوم ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے پاس وسائل ہے کہ نہیں ہے تو کتنا ہے۔ پیدل چل کر کام کر سکتا ہے تو پیدل چل کر کرے، سواری سے کر سکتا ہے تو سوار کرے، 3 وقت کھا کے کر سکتا ہے تو 3 وقت کھا کر کرے، 1 وقت کھا کر کر سکتا ہے تو 1 وقت کھا کر کی کرے۔ اپنے بس کا کرنے کا حکم ہے، اپنی جان مال لگانے کا حکم ہے۔ ہر آدمی اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے۔ اس لیے کیا کرے کہ آدمی جان لگائے گا، دوسرا مال لگائے گا، تو مال لگانے والے میں وجہ پیدا ہوگا کہ میرے مال سے تبلیغ چلتی ہے، اس کی شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو جان لگائے گا اس میں حرص و لالچ پیدا ہوگا، یہ بھی مضر ہے، وہ بھی مضر ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی جان مال لگانے کا ہوتا ہے، کتنا لگائے، جتنا لگا سکتا ہے اتنا لگائے اور لگا کر کے کام کرے۔ یہ نصرت کی دوسری ذمہ داری ہے۔ یہی دو ذمہ داریوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اٹھایا ہے۔ دین میں ذمہ داری میں کمی آئی تو حالات آئے، دعوت میں کمی آئی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اور خلافت راشدہ کی 30 سالہ زندگی نبوت کے زمانے کے ساتھ پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے حق بندگیت ہے آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ ایمان علیہ وسلم، اور جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، قیامت وہی حق ہے۔ آپ سمجھیں کہ معیار وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنی اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ جنت میں ہے۔ حق کا معیار قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی، اور آپ نے اپنی صحابہ کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ نے بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی جی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے ساتھی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو ادھر ادھر اڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے کیا کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو آپ کے اللہ کافی ہے اور آپ کے ساتھی کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
اور جن مومنین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو ادھر ادھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے، اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی زندگی کو لازم پکڑو۔ قیامت تک امت کے لیے رہبری کے لیے دو زمانے ہیں، ایک نبوت کا زمانہ ہے اور خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، جس امت کو رہبری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام بنایا کہ آپ کی مثال ہوتی ہی دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب جا کر اسلام کا دیا مجھے گا، اب مجھے گا۔ ہاں تو اتنی اسپیڈ سے اسلام پھیل رہا تھا کہ ہجرت تک تو 400 بنی اور 6 سلح حدیبیہ چند سے اتنی بھی ہوئی، یعنی 19 سال ہو گئی نبوت کے، جس میں صرف 1400 کا مجمع ہے آپ کے ساتھ میں۔ اور اس کے بعد میں سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، اس میں 10,000 آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد تبوک ہے 1 سال کے بعد، اس میں 30,000 کا مجمع ہے۔ اس کے 1 سال کے بعد حجۃ الوداع ہے، جس میں 1,25,000 کا مجمع ہے۔ اب میرے دوستو، ہمیشہ چونٹی کی چاند چلتا ہے، لیکن جب حق ہوتا ہے، حق محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کی اسپیڈ کو ہوائی جہاز سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کو حق سمجھ میں آ گیا، غلط زندگیوں سے توبہ کر کے حق کی طرف آنے کا نظام اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی نظام دنیا میں قیامت تک کے لیے۔ نبوت ختم ہو گئی، نبوت کی محنت کی طاقت قیامت کے لیے یاد رکھیں۔ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اس آسمان پر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اسلام آخری مذہب ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گی۔ تو امت کے سنبھلنے کی کیا بنیادیں ہیں؟ اور میں سنبھلنے کی بنیادیں وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس راستے سے سنبھالا ہے، قیامت تک امت اسی راستے سے سنبھلے گی۔ اس لیے نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے یاد رکھیں۔ نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے، جس زمانے میں نبوت کی محنت صحیح ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ نظام بنائیں گے جو نظام قرن اول میں اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت میں وہی ہے، ہر زمانے میرے دوستوں آپ کے میرے سامنے ہیں۔ ماضی ہمارا ہوتا ہے، مستقبل ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں، یاد رکھو۔ سارے زمانے اللہ کے سامنے ایک ہی جیسے ہیں اور سارے زمانوں کے سنبھلنے کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو محنت کا ایک گروپ دیا ہے۔ جب وہ محنت صحیح ہو جائے گی تو وہ پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو وہی نتائج مرتب کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ نے یہ 2 زمانوں کو نمونہ بنایا ہے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں دین میں کمی پر بھی تنبیہ آئی اور دعوت کی کمی میں بھی تنبیہ آئی۔ بدن میں ایمان بھی کامل ہے، اتباع بھی کامل ہے۔ بدن میں ایمان بھی کامل ہے اور اتباع بھی کامل ہے۔ صرف اللہ پر نظر ہے اور کہیں پر نظر نہیں۔ اور اتباع بھی کامل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ کریں گے۔ اس لیے آپ جب مکہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، ایک موضوع دوسرا تھا جس کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کا 40 آدمیوں کا قافلہ تھا جس کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ مدینہ کے زیادہ قریب بدل کے اور معلوم ہوا کہ موضوع بدل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، نہاتے لوگوں سے اور کمزور لوگوں سے، تھوڑے لوگوں سے، بتاؤ کیا رہی ہے، آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے ہٹنا ہے؟ مہاجرین کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجیے تیار ہے۔ آپ یہی بات فرماتے رہے، بتاؤ کیا لگے، بتاؤ کیا لگے۔ اخیر میں صحابہ میں مانس کھڑے ہوئے تھے، وہ انصاف میں کی اور یہ فرمایا یا نہ تريد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم انصار سے جواب مانگتے ہیں
اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو آ کر بیٹھے ہیں یہاں، بلکہ آپ اپنے رب کی مائیت میں اپنا سفر چالو رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا بدر تو قریب ہے، اگر بلکہ نماز یمن تک کا سفر کرنے کے لیے گئے تو اس کے لیے تیار ہے، اس لیے سروسوں بنی سمندر میں گھسنے کے لیے گئے تو اس کے لیے تیار ہے۔ اس میں ہمارے نماشیت وہ تم کا ہمارے نماشیت اور میں جتنا بات آپ چاہے لے لے ہمارا، اور جو چاہے آپ چھوڑ دے، تمہارا آپ لے لیجیے، بہتر ہے اس بات سے جو ہمارے ہاتھوں میں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ پر ہم دے چکے ہیں، آپ جو کریں گے وہ کریں۔ دوسرا سرب کے سامنے سزا پیش کیا، ایمان اور اتباع، یہ دو بنیادیں ہمارے دین کی، نگاہ پر اللہ پر ہوگی اور طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اسی راستے سے بدل جا سکتی ہے اور کسی راستے سے بدل نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا کے سارے مسائل دھوکے ہیں، اللہ نے قرآن میں دھوکے کے ساتھ دنیا کو تعبیر دیا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے۔ جب یہ استدلال پیش کیا، آپ جانتے ہیں اللہ کی مدد سے کام ہو گیا، اور یہی مجمع احد میں بھی ہے، حنین میں بھی ہے، لیکن اس میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اتباع میں ایک جگہ کمی ہوئی ہے، ایک جگہ اعتماد میں کمی آئی ہے، ایک جگہ پر نظر اپنی کثرت پر آئی ہے تھوڑی کچھ لوگوں کے دلوں میں، اور ایک جگہ پر آپ نے ایک بات فرمائی تھی اس میں کمی آئی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز تکمیل کرانا مقصود تھی، نبی ہونے کی وجہ سے کہ عصمت میں فرق بھی نہ آئے اور کام ہو جائے، وہ آپ سے کروایا گیا، اور جو معصوم ہونے کی وجہ سے آپ سے نہیں ہو سکتا تھا وہ صحابہ سے کروایا گیا۔ یاد رکھو، یہ تکمیلی طور پر سارا نظام اللہ کی طرف سے چلا ہے کہ دین کی تکمیل ہو جائے، انسانوں کو قیامت تک یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی مدد کی بنیادیں کیا ہیں اور اللہ کی مدد کے رکنے کی بنیادیں کیا ہیں۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، قیامت تک کوئی بیوقوف ان کے درجات میں گستاخی نہ کرے۔ صحابہ کے بارے میں کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جو زبان کھولے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میری دشمنی کی وجہ سے کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دو جگہ پر اپنی مدد کو اٹھا کر کے تھوڑی سی تنبیہ کیا، اور اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ تنبیہ بھی ہوئی ہے، آپ نے معاف بھی کر دیا ہے، اور بدر میں مدد بھی ہو گئی اور کام بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ انصار کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر یہ عرض کیا کہ اے رسول اللہ، دین کے مددگار بہت ہو گئے، ایک زمانہ ہوتا کہ کچھ یہ لوگ تھے، سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے، تو ہمارے باغات دیکھ بھال سے رہ گئے، اس میں کچھ ضرورت ہے ان کو لگنے کی، تو ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم إلى التہلکہ واحسنوا إن اللہ يحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرتے رہو، اپنی جان اور مال کو اللہ کی نسبت پر جو لگا رہے ہو وہاں لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جس راستے پر تم ہو وہ زندگیوں کے بننے کا یقینی راستہ ہے، یاد رکھو، یقینی راستہ اور شارٹ کٹ راستہ ہے، تھوڑے سے عرصے میں کام ہو جائے گا، اور جس راستے پر تم جانا چاہتے ہو وہ غیر یقینی راستہ ہے، صدیاں بیت جائیں گی، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھے بات کو میرے دوستوں، صدیاں بیت جائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے، اور لمبا راستہ ہے، اور یہ غیر یقینی راستہ ہے، زندگیاں بنے گی نہیں، اور لمبا راستہ ہے، صدیاں بیت جائے گی، کام پورا نہیں ہوگا۔ اور جس راستے پر تم ہو یہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے زندگی کے بنانے کا۔ اس لیے اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے رہو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کو نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، یہ تنبیہ یہ کرنے کا کام نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دو ضرورتیں، یہ دو ذمہ داریاں ہر ایمان والوں کی ہیں۔
ایک استقامت ہے یا تو نصرت ہے. آپ نے 23 سال میں مجمع جو بنایا ہے وہ ایسا مجمع بنایا ہے جو مجمع ان دو بنیادوں میں کامل تھا. زندگیاں ایسی تھی جیسی قرآن میں ہے. یہی دو چیزیں تھیں ان کی زندگی میں یاد رکھیں. ایک دین کی صحیح محنت تھی, پوری محنت تھی. ایک پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ تھا. یہی دو بنیادیں آپ نے 23 سال میں عمر میں زندہ فرمائی. اور جب یہ دو بنیادیں زندہ ہو گئی تو مجمع کام کا بن گیا. اب اللہ اس مجمع سے دنیا میں کام دیں گے اور اللہ اس مجمع سے دنیا میں حق کو زندہ کریں گے. اس لیے کہ حق جو زندہ ہوتا ہے وہ مجمع سے زندہ ہوتا ہے, اور حق دنیا میں جو زندہ ہوتا ہے وہ ماحول سے زندہ ہوتا ہے. اس سے زندہ ہوتا ہے, حق زندہ ہوتا ہے وہ باتوں سے بھی زندہ ہوتا ہے. اب دنیا میں جو زندہ ہوتا ہے وہ زندگیوں سے زندہ ہوتا ہے. آپ نے زندگی پیش کیا ہے, نبوت سے پہلے بھی پیش کیا اور نبوت کے بعد بھی پیش کیا. اور آپ نے سوالات صحابہ کا مجمع بنایا جنہوں نے زندگیاں پیش کیا. ان کی زندگی میں کیا تھی؟ ان کی زندگی میں دو چیزیں تھیں. ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. جو قرآن میں ہے وہی زندگی میں ہے. زندگیاں کیسی ہے کہ جو قرآن میں ہے وہی زندگیوں میں ہے. اس لیے کہ قرآن صرف عمل کے لیے ہے, اور قرآن کی طاقت اس وقت میں ظاہر ہوگی جب یہ عمل کے اندر میں آئے گا. اس وقت اس کی ضرورت طاقت ظاہر ہوگی. مجمع بڑھنے سے جو ہے وہ ایمان والوں کی تعداد بڑھنے سے اللہ کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی, دین کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. دین کی طاقت اس ظاہر ہوگی جب ایک مجمع ایسا بنے گا جس میں ایک دو بنیادیں صحیح طریقے سے ہو جائے, پوری طریقے سے ہو. صحیح طریقے سے ہونے کے معنی کیا ہے کہ زندگی میں دین آ جائے. تبلیغ کی محنت ان دو چیزوں کے لیے ایک ہر محنت کرنے والے میں پورا دین حقیقت کے ساتھ آنا چاہیے کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی کی. دوسرا, محنت کی وہ شکل زندگی میں قائم ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. محنت کی کیا شکل قائم ہونا چاہیے زندگی میں جو اللہ کو پسند ہے. وہ نہیں جس کو میں کر رہا ہوں یا جس کو میں سمجھ رہا ہوں. محنت کی وہ شکل قائم ہو جائے جو اللہ کو پسند ہے. تو محنت کی شکل اللہ کو کون سی پسند ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کو محنت کی وہ شکل پسند ہے کہ جس میں حکم پورا کرنے کے لیے اور طریقے پر چلنے کے لیے حکم اللہ کا ہوتا ہے اور طریقہ نبی کا ہوتا ہے, اور دونوں کی اطاعت یکساں ضروری ہے. جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا, اور جو نبی کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ کی محبت کی علامت بتائی گئی قرآن پاک میں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو, اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. فَاتَّبِعُونِي, میرے نبی کے پیچھے چلو. اگر میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا. اور اگر غلطی ہو جائے گی انسان ہونے کے ناطے تو اللہ معاف کر دیں گے. یہ دو وعدے کیے اللہ نے, محبوب بنانے کا وعدہ کیا اور معاف کرنے کا وعدہ کیا. تو محبوب بھی بنا دیں گے اور معاف بھی کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بڑے ہیں اور نہیں بڑے, اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بھی بڑے. اس لیے میرے دوستوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو محنت کی کون سی شکل اللہ کو پسند ہے؟ محنت کی شکل اللہ کو یہ پسند ہے کہ حکم پورا کرنے کے لیے, طریقے پر چلنے کے لیے اور محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہیے کو توڑنا اور چھوڑنا. جی چاہیے چھوڑنے کے لیے, پوری کرنے کے لیے نہیں یاد. جی چاہیے پوری کرنے کے لیے نہیں. جس طرح شیطان آدمی کا دشمن ہے, آدمی کا نفس بھی انسان کا, شیطان کا دشمن ہے, انسان کا دشمن ہے. نفس کا مارا جہنم میں جائے گا اور شیطان کا مارا بھی جہنم میں جائے گا. اس لیے من مانی کو چھوڑنا اور توڑنا. دنیا کے کوئی تقاضے آ جائے تو دنیا کے تقاضوں کو توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, یاد رکھو. اس کو آگے پیچھے کرنے کا حکم نہیں. دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم نہیں. کہ آپ سو رہے ہیں فجر میں اور اذان ہو گئی اور حکم ہے کہ امین کو چھوڑو مسجد میں جاؤ.
حکم کو پورا کرنے کے لیے راحت کو چھوڑنا. ایک مثال کیا میں نے, ایسی مثالیں آپ سنتے رہو گے تو ہزاروں مثالیں آپ کو دین کی ملیں گی. محنت کے تقاضے ملیں گے, اس کے سامنے چاہت آئے گی, اس کے مقابلے میں دنیاوی تقاضے آئیں گے. تو دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے, اس لیے کہ اسلام میں نفسانیت نہیں ہے اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یاد رکھیں, رہبانیت کہتے ہیں مدد کرنے کو, تو کچھ نہیں کریں گے, کونا پکڑ کے بیٹھیں گے, بستر اٹھا کے کریں گے, گھر والوں کے لیے بوجھ بنیں گے. ایسی گنجائش نہیں ہے. سوال کی اجازت, سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. کیا کریں گے, کیا کماؤ اور خرچ کرو, خود کماؤ خود خرچ کرو, اپنے بھی کرو, جو تمہارے ذمہ ہے ان کے پر بھی خرچ کرو. اس لیے رہبانیت کی شریعت میں اجازت ملی. رہبانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے اور نفسانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو, کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے, کہ پیسہ آنا چاہیے, حلال سے آئے, حرام سے آئے, جھوٹ سے آئے, سب جائے پیسہ آنا چاہیے. اس کو نفسانیت کہتے ہیں. یہ نفسانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے. اسلامی دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہوگی, لیکن دین کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی, آزادی کے ساتھ نہیں. اسلام میں آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے. یاد رکھو, جی چاہے ایسا کرنا, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پابند ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے, اور حکم کے ہم پابند ہیں, طریقے کے ہم پابند ہیں. اس لیے رہبانیت کی بھی گنجائش نہیں ہے, نفسانیت کی گنجائش نہیں ہے. اس بات کا حکم ہے کہ ہر ایک کی گھریلو زندگی ہونی چاہیے اور ہر ایک کی کاروباری زندگی ہونی چاہیے. چھوٹا بڑا اللہ نے جو لکھا ہے وہ کریں, لیکن دین کے ساتھ کریں, دین کی محنت کے ساتھ کریں. زندگی کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ زندگی کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جب حکم آئے گا یا طریقہ آئے گا تو جی چاہیے وہ چھوڑیں گے دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں. کسی کا نام قربانی ہے. قربانی کس کا نام ہے؟ قربانی بدن بننے کا نام نہیں ہے, اور قربانی منمانی کے ساتھ کرنے کا بھی نام نہیں ہے. قربانی کہتے ہیں منمانی کو چھوڑنے کو, دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کو, اس کا نام قربانی ہے. اور قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. یاد رکھو, قربانی اللہ کے راستے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جب قربانی پر زندگی ہوگی تو اللہ سب سے پہلا انعام ہدایت کرے گی. قرآن پاک میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے راہ کا مجاہدہ کریں گے, مجاہدہ اس کو میں نے بتایا, مجاہدہ اس کو کہتے ہیں, منمانی کو نہیں کہتے, اور دنیا کو آگے بڑھا کر کرنے کو نہیں کہتے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے 7 چیزوں کو 3 چیزوں کے مقابلے میں, 8 چیزوں کو 3 چیزوں کے مقابلے میں بیان کیا ہے. اس آیت میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم سے لے کر الی آخر تک اللہ نے 8 چیزیں گنائی ہیں. اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیوی, تمہاری برادری, تمہارا مال, تمہاری تجارت میں سارے نقشے آ گئے, اور تمہارا مال, یہ 8 چیزیں گنائی ہیں. اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے کام سے, تو فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اور اللہ فاسق لوگوں کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچائے. اس لیے میرے دوستو, ہر ایمان والے سے مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی کو قربانی کے ساتھ لائیں. قربانی سمجھیں, قربانی بدن بننے کا نام نہیں ہے, اور قربانی نفسانیت کا نام نہیں ہے. قربانی کہتے ہیں حکم پورا کرنے کے لیے, طریقے پر چلنے کے لیے, منمانی کو چھوڑنا, منمانی پورا کرنے کے لیے, توڑنے چھوڑنے کے لیے, اور دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا, اسی کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ سب سے پہلے ہدایت کا انعام دیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. جتنا آدمی ہدایت قربانی پر چلتا جائے گا, یعنی دنیا کو آگے پیچھے کرتا جائے گا, منمانی کو چھوڑتا چلا جائے گا, اتنا اللہ ہدایت دیتے جائیں گے. اور جتنی ہدایت زندگی میں آتی رہے گی, اتنا زندگیوں پر عمل دین میں آتا رہے گا. اس لیے کہ آدمی اپنی دین پر اتنا چلے گا جتنا اس کی زندگی میں ہدایت ہوگی. آج دنیا میں بے دینی کی بنیاد صرف ہدایت کی کمی کی وجہ سے ہے.
اگر ہدایت ہوگی پوری تو اللہ کے سارے فرائض پورے ہو ادا ہو جائیں گے، ساری نافرمانی سے زندگیاں پاک ہو جائے گی۔ اس لیے پہلا انعام ہے قربانی کا۔ دوسرا انعام حلال روزی کا ہے کہ اللہ محنت کرنے والوں کو برکت والی روزی دیں گے۔ چھوٹے بڑے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے نقشوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، برکت والی روزی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ دوسرا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسرا انعام اللہ عافیت کیا دیں گے؟ عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج جتنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جتنی الجھنیں ہیں، ان الجھنوں سے نکلنے کا راستہ صرف عافیت کا ہے۔ انفرادی الجھنیں بھی ہے، اجتماعی الجھنیں بھی ہے، ان سے نکلنے کا راستہ عافیت ہے۔ تیسرا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ دیں گے، عافیت، کہ جس میں جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجاہدے پر بھی بیان کرتے ہیں، اور ان دو چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو قربانی اور مجاہدے کے راستے پر چلے گا، اور یہ اچھی طرح سمجھو مدد کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، اور نفسانیت کا نام قربانی نہیں ہے، صرف اپنی دنیا کو آگے پیچھے کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو چھوڑنے اور چھوڑنا کا نام ہی قربانی ہے۔ اس پر اللہ ہدایت دیں گے۔ یہ فرمائے صاحب میں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صحابہ سے، یاد کرو زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے، کیونکہ صحابہ زیادہ تھے، کام شروع ہوا تو ہجرت تک چند 100 بنے 13 سال میں، حدیبیہ میں 1400 کا مجمع ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کام کی راہیں ہموار کرنا شروع کیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے یاد کرو زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، اپنی حفاظت بھی مشکل تھی تمہاری، تمہیں حبشہ میں 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی، اپنی ہجرت مدینہ منورہ کی کرنی پڑی، اس سے کہ حالات ایسے سمجھے ہیں کہ اپنی حفاظت مشکل ہے، اپنی دین کی حفاظت بھی مشکل ہے، ایسے کمزور ہے اور ایسے حالات میں تم ہو۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ یہ فرماتے قرآن پاک میں کہ ہم نے تمہیں اس کے لیے ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہیں پاک روزی دیا۔ کیوں کیا دیا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے، دنیا کے راستے سے تم محنت کرتے تو اتنی روزی نہیں مل سکتی تھی اور اتنے تمہارے حالات نہیں مل سکتے تھے جو صرف 25 سال کے عرصے میں بنے ہیں۔ محنت کا زمانہ کتنے سال کا ہے؟ صرف 25 سال کا یاد رکھو۔ 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور صدیق اکبر کا 2 سال کا زمانہ خلافت کا ہے۔ یہ لڑنے مٹنے کھپنے کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی کے دہانے کھولے کہ صدیوں تک وہ ان کے اولاد کافی کھلاتے ختم ہو کر کے نہیں گئے۔ عافیت کے ایسے حالت پیدا فرماتے کہ دنیا میں کوئی بھی میری نگاہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اگر میری نگاہ سے آنکھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دی جائے گی، برے ارادے سے ہاتھ لمبا کرے گا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا، برے ارادے سے پیر لمبا کرے گا تو پیر توڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو امت کے سنبھلنے کی بنیادیں وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کسی بنیادوں پر ڈال کر گئے ہیں، اور وہی 2 ہی بنیادیں ہیں، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے، ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے۔ ہمیں یہ محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے ایک تو ہماری زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو۔ یاد رکھیں یہ بات، دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے۔ اگر طاقت پیدا ہو رہی ہے تو محنت کا رخ صحیح جا رہا ہے، اور اگر طاقت پیدا کم ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آنے لگی؟ اس محنت سے مقصود طاقت پیدا کرنا ہے۔ طاقت پیدا ہوگی تو دین آئے گا، اور طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب دل بنے گا۔ تبلیغ کی محنت ہر تبلیغ والے کے دل بنانے کی محنت ہے، اور دل کا بننا میرے دوست یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے،
اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. یہ تین بنیادیں ہیں دل کے بننے کی. اور تبلیغ کی محنت اس کے لیے ہے کہ اس محنت سے ہر محنت کرنے والے کا دل بنے. یہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ کی طرف رخ کے ہونے کے معنی یہ ہے کہ خوشی غمی میں سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. خوشی غمی میں سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ سے اتنی محبت ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کے اندر ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور یہ یقین زندگی میں پیدا ہو جائے کہ زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی، ان کو مان سے نہیں بنے گی. یہ یقین بن جائے گی. تین باتیں پیدا ہوگی تو یہ آدمی کا دل بننا شروع ہوگا. اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. اس کے لیے سب سے پہلی دل کے بننے کی بنیاد کہ دل میں اللہ آ جائے کہ سب کو قربان کر سکتے ہیں، سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. دوسری دل کے بننے کی بنیاد میرے دوستوں یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے. اس کی طرف ہو جائے اللہ کے حکموں کی طرف. اللہ بنے اور اللہ کا حکم بنا. اقتدار کے، ملک کے، مال کے بڑے بڑے نشوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. یہ معنی ہے دل کے بننے کی کہ اللہ کے حکموں کی وہ عظمت، محبت، یقین آ جائے کہ زندگی اللہ بنائیں گے، حکموں کے راستے سے بنائیں گے، یقین پیدا ہو. دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ دنیا کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں اور دنیا کے راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کے نقصان راحت کو قربان نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کے بننے کی. یہ تین چیزیں بنی تو آدمی کا دل بننا شروع ہوا. تین زندگی میں آنا شروع ہوگا. فرائض بھی آ جائیں گے اور واجبات بھی آ جائیں گے، سنت بھی آ جائیں گے اور حرام سے زندگیاں نکلتی چلی جائے گی جب یہ تین بنیادیں محنت کرنے والے کی دل میں پیدا ہوگی. اللہ، نبی اور آخرت. اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے. اس کے لیے اس محنت میں کرنا اور بچنا ہے. اس محنت میں کرنا اور بچنا. جو کرے گا اور بچے گا اس میں یہ بات پیدا ہوگی. اس محنت میں جو کرے گا اور بچے گا اس میں یہ طاقت پیدا ہوگی. یہی بنیاد ہے کرنے بچنے کی. علاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا، پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی علاج ہوگا بھائی. دوائی کہیں پرہیز نہیں کیا تو کام کرے گی دوائی؟ دوا کام نہیں کرے گی. آپ کی چیز علاج نہیں دو بنیادیں کرنا اور بچنا. ایسا آدمی کے دل کے بننے کی اس تبلیغ کی محنت میں، چاہے مقامی محنت ہو یا چاہے بیرونی نقل ضرورت ہو، اس میں کرنا بچنا یہ پہلی بنیاد ہے دل بنانے کے لیے. دل بنے گا تو دین بنے گا. دل نہیں بنا تو زندگی میں دین نہیں بن سکتا. کچھ چیزیں زندگی میں آ جائے گی لیکن زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے یہ محنت اپنے دل کو بنانے کی ہے. دل بنے گا وہ کرنے بچنے کے راستے سے بنے گا. یہ یاد رکھیں. اب کرنا بچنا کیا ہے وہ آپ حضرات تقریب میں ہم سارے بیان کرتے ہیں. جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا، انفرادی بھی کرنا، اجتماعی بھی کرنا. انفرادی بھی کرنا، اجتماعی بھی کرنا، دونوں کا اپنا نفع ہے. اجتماعی عمل سے آدمی بنتا ہے اور انفرادی عمل سے آدمی جمتا ہے. جو بنے گا جمے گا اللہ اس سے عموماً کے ساتھ کام لیں گے. یاد رکھیں اللہ کس سے کام لیں گے؟ جو بنے گا اور جمے گا اس سے کام لیں گے. ورنہ جہاں تک دین کا کام لینے کا تعلق ہے اللہ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں لیکن فاسق فاجر کو ملے گا کچھ نہیں. کام ہو جائے گا اللہ کا. اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کی لشکر ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. ہوا سے لے لے، پانی سے لے لے، فرشتوں سے لے لے، جس سے کام لے لے. سارے اللہ کے لشکر ہے. اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میدان احد میں ایک آدمی نے بڑا کام کیا. 10 آدمیوں کو قتل کیا اس نے. میدان میں واہ واہ ہو گئی. آپ کی اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے خنجر بھوکا پیٹ میں، آرام اور موقع جہنم میں چلا. اس میں میرے دوستوں کام کا ہونا اصل نہیں ہے، کام کا قبول ہونا اصل ہے. اور قبولیت کی شرط ہے تربیت اور استقامت. آدمی بنے اور جمے اور زندگی پر کرنے کے لیے یہ محنت ہے. ہر آدمی میں یہ طاقت پیدا ہونی چاہیے
کہ یہ نکلے تو بھی کرے، مقام پر ہے تو بھی کرے. یہ ایک محنت کی پہلی بنیاد ہے میرے دوست. دوسری اس محنت کی بنیاد فکر کا بدلنا ہے. نہ کمانا چھوڑنا ہے، نہ خرچ چھوڑنا ہے. یاد رکھیں، تبلیغ کمانا چھوڑنے کی تبلیغ نہیں ہے، اور نہ خرچ چھوڑنے کی تبلیغ ہے کہ بھلے گھر والے بھوکے رہ جاؤ گے تب تو ملتے رہو. اس کے لیے نہ کمانا چھوڑنا ہے، نہ خرچ چھوڑنا ہے. کیا کام کے لیے تبلیغ ہے؟ تبلیغ اس لیے ہے کہ ہر تبلیغ کرنے والے کا فکر بدلے گی. کیا بدلے؟ فکر بدلے. فکر بدلے گا تو محنت آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گی. فکر نہیں بنتا تو محنت ادھوری ہوتی رہے گی. فکر نہیں بنتا تو آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے. جیسا فکر ایسی محنت. دنیا کی محنت اس لیے ہے کہ اس کی فکر غالب ہے. اگر فکر دین کا اور دین کی محنت کا بن جائے گا تو محنت کرو آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے. تو تبلیغ کی محنت جو ہے یہ فکر بدلنے کے لیے ہے. اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی کے جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے. یہ شادی میں جاوے یا مسجد میں جاوے کیا کرے گا بھائی؟ کیا دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ جوتا ٹوپی دیکھے گا. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. لیکن فکر کیا بن گیا؟ جوتا ٹوپی کا بن گیا. بس یہی تبلیغ سے مقصود ہے. نہ کمانا چھوڑنا ہے، نہ خرچ چھوڑنا ہے. صرف فکر بدلنے کا کام ہی ہے. فکر بدلے گا تو محنت آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے. اور محنت صحیح نہیں ادھوری ہوئی تو ادھورا مال تیار ہوگا. کیا کیسا تیار ہوگا؟ ادھورا مال. تو ادھورے مال سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ کہ ادھورے ڈرائیور کے آپ نے گاڑی دیتے آپ لو بھائی. ادھورے امام صاحب کو کھڑا کرتے ہیں نماز میں، تراویح میں. ادھورے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں. ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیتے ہیں. کام کے آدمی سے کام ہوتا ہے، اور کام کا آدمی جو بنے گا وہ فکر بدلنے سے بنے گا. فکر بدلنے کے لیے ہماری اس محنت میں دو محنتیں ہیں. جب اس میں آدمی آپ کو تھکائے گا تو آدمی کا فکر بدل جائے گا، آہستہ آہستہ بدلے گا. دین آہستہ آہستہ آتا ہے. 23 سال میں آیا، اس لیے ایک دن میں نہیں آئے گا. نہ 7 مہینے میں آئے گا، نہ 6 میں آئے گا، نہ 4 مہینے میں آئے گا. صرف روح بدلی ہوگا، فکر آہستہ آہستہ صحیح ہوتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ دین زندگی میں آئے گا. تو فکر کے بدلنے کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ہر ایمان والے پر جہاں مسلمان ملے اس سے جا کر کے ملنا، کرنے بچنے کے ساتھ ہر مسلمان سے جہاں ملے، گھر ملے، گھر پر ملے، گھیر کے ملے، اور اس کے علاوہ برائی کے کسی بھی اڈے پر ملے، اور مسلمان سے جا کر کے ملنا. اور مسلمان سے مل کر کے سب سے پہلے اس کو اللہ کا تعارف کرانا کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے یہ سمجھانا. صرف تشکیل ہمارا کام نہیں ہے، یاد رکھو. تشکیل 6 نمبر ہے. تشکیل ہماری محنت میں 6 نمبر ہے. اس کے پہلے 5 نمبر ہے. یہ 5 نمبر آئے اس کے لیے تشکیل ہے. سب سے پہلے اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے. اللہ ساتھ ہوں گے تو زندگیاں بنے گی. ساتھ ہونے کا راستہ کیا ہے یہ سمجھانا. حکموں پر چلنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کو ساتھ رہنے کا واحد راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. جب حکم پر چلیں گے، نافرمانی سے بچیں گے تو اللہ ساتھ ہو جائے گا. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا. تیسری بات آخرت سمجھانا کہ ہم اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کی زندگی کھول کھول کر کے سمجھانا. یہ 3 باتیں سمجھا کر اللہ کے راستے میں ماحول بدلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی گرمی آئے تو سب کو لگتی ہے، ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. اس لیے ماحول کی تبدیلی کے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. جو تیار ہو گیا اس کو اچھی طرح کام سمجھا کر بھیجنا کہ صرف تقریر کرنے کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تاکہ ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ میری زندگی پھرنا ہو اس لیے پھرنا ہو. اس لیے ان کو کام سمجھا کر اچھی طرح ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنا. جو مسلمان
इसी वजह से नहीं निकल सका अल्लाह के रास्ते में, मजबूरी होती है, मशहूरी होती है, तो उनको फारिग वक्त में अपनी मस्जिद की जमात के साथ में या अपनी जमात के साथ फारिग वक्त लगाने के लिए उनको तैयार करना। क्या करना? वे 8 घंटा आप काम करते हो, 8 घंटा आप मजदूरी करते हो और 8 घंटा आराम करते हो, आपके पास 4-5 घंटा फुर्सत का है अपनी जरूरियात घर की पूरा करने के बाद में, वो फारिग वक्त आप हमारे साथ मस्जिद में दिया करो या हमारी जमात है उसके साथ दिया करो। जब वो फारिग वक्त आपके साथ देगा तो आप जो अमल करते होंगे उसमें आपके साथ शरीक होगा। आप तालीम करते होंगे तो तालीम में शरीक होगा, नमाज पढ़ते होंगे या आप बयान करते होंगे या आप मुलाकातों में गए होंगे, जो भी काम करोगे वो करेगा। यही 5 काम है जिस पर हमको उम्मत में जाना है। तो अमली तौर पर इनको काम से गुजारना, उनका फारिग वक्त लेकर मस्जिद वाल जमात के जरिए से भी और जब मिटी हुई जमात को भी अपने साथ लोगों को साथ रहने के रास्ते से भी, ताकि काम की सूझबूझ भी आए, काम का नफा भी देखे। जब इनकी सूझबूझ आएगी तो आखिरी चीजें तश्कील होगी तो वो काम करने के लिए तैयार होगी। इसलिए कि दुनिया में कोई चीज तकरीर से नहीं समझा सकते, क्योंकि तकरीर से कोई बात समझा सकते हैं, किसी को ड्राइवर बना सकते हैं तकरीर से, किसी को तैरना सिखा सकते हैं तकरीर से, तो तकरीर सिखा देंगे तकरीर से, कभी भी नहीं सिखा सकते। अमली तौर पर ये काम से उनको गुजारना, उसके लिए या तो नफो हरकत के लिए तैयार करना या मकामी मेहनत के लिए तैयार करना। ये 2 मेहनत के लिए हम दुनिया में फिरते हैं। उम्मत ये 2 मेहनतें जिंदा होनी चाहिए और मेहनत करने वालों में 2 चीजें जिंदा होनी चाहिए। एक चीज पर चलने की ताकत पैदा होनी चाहिए, एक फिक्र बदलना चाहिए। उम्मत में ये 2 मेहनतें जिंदा होनी चाहिए, एक नफो हरकत जिंदा होनी चाहिए, एक मकामी मेहनत जिंदा होनी चाहिए। इसके लिए अपने आप को थकाना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारी काम है मकसूद थकना है। एक जगह पर फरमाया कि अल्लाह को जबल जोहर के पीछे है। अल्लाह कहाँ है? मेहनत का एक पहाड़ है, उसके पीछे अल्लाह है, वो पार कर लो अल्लाह में जाएंगे। तो इसलिए जबल जोहर के पीछे अल्लाह है। तो थकने के लिए हम जमात में जाते हैं, खाली सोने आराम करने के लिए नहीं जाते। इसलिए अपने आप को थकाना है। जब दिन भर थकेंगे करने और बचने के साथ, जमात निकालने की मेहनत के साथ, मस्जिद जमात बनाने की मेहनत के साथ और बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाने की मेहनत के साथ, हर जाने वाली जमात के जहन में काम बढ़ाना भी होना चाहिए, काम सही करना भी होना चाहिए कि जिस मस्जिद में हम जाए उस मस्जिद में काम जैसा हो रहा है वो सही हो जाए, पूरा हो जाए। इसलिए उसको अच्छी तरह समझना कि मस्जिद में काम की क्या सजा है, क्या चीज की जरूरत है, जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए समझाइश का, मेहनत का, दुआ का निजाम चलाना, ताकि वो कमजोरी मस्जिद और जमात की दूर हुई। इन बुनियादों को सामने रखकर दिन भर अपने आप को थकाना, रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में, दुआ में, आहोदारी में रखना, ये 4थी बुनियाद है तबलीग की। और सबसे पहली बुनियाद करना बचना है, उसी से तरबियत है, उसी से तरक्की है, उसी से इस्तेकामत है, उसी से बनाव है, उसी से दबाव है। पुरानों के लिए यही है, नयों के लिए भी यही है। करना बचना, हर फर्द उम्मत पर मेहनत करना है, उसको नक़्ल हरकत के लिए तैयार करना है, तौहीद समझाकर, रिसालत समझाकर, आखिरत समझाकर, यकीन बुनियादें समझाकर इसके लिए तैयार करना है। तैयार हो जाए इसको काम समझाकर अच्छी तरह रवाना करना है। जो रह गया नहीं निकल सका उसको इन आमाल मस्जिद में लगाना है। इसको वही अमल है जो निकलने के जमाने में है, वही मकाम पर भी है, ताकि उन अमाल में न करके काम की सूझबूझ है। हर मस्जिद में मस्जिद वाल जमात को देखना कि किस टाइप की कमजोरी है, कितना अमला वक्त लगाया हुआ है, कितना अमला काम पर है, जिनका सालाना बहाना यौमिया फुरूज है, इसको अच्छी तरह समझना और उसको काबू में लाने के लिए अपनी बस की ताकत लगाना, फिक्र, मेहनत और दुआ करना, ये 3 चीजें हमारे बस में। फिक्र करना, मेहनत करना, दुआ करना। फिक्र होगी तो मेहनत होगी, फिक्र बनता है पहले, फिर मेहनत बनती है। जब मेहनत बनती है उसके बाद दुआ की ताकत खत्म हो जाती है। याद रखो, सबसे पहले फिक्र जिंदा होना चाहिए, फिर मेहनत जिंदा होगी और मेहनत के साथ दुआ की ताकत जिंदा होगी। इसमें मस्जिद वाल जमात नहीं है तो बनाना, इन मस्जिदों में जाए नहीं है उनको काम से गुजार करके उनसे मस्जिद वाल जमात करवाना।
बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना, इन बुनियादों को सामने रखकर दिन भर अपने आप को थकाना, रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज दुआ में आमोजारी में लगना, ये चौथा काम है। ताकि इस मेहनत से हमारे अंदर उजमा नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर सख्ती नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर बड़ाई का जज्बा नहीं पैदा होना चाहिए और अपने को लोगों से अच्छा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर ईमान वाले को अपने से बेहतर समझने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो और उम्मत के साथ रहना और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो और उनसे दुनिया का फायदा उठाने का जज्बा पैदा न हो, बल्कि उनकी दुनिया ऐसी जगह लगवाने का जज्बा पैदा हो जिससे उनकी आखिरत बने और उम्मत की आखिरत बने। इसमें के सारे नबियों की 2 सिफत बताई गई कुरान में, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। और नबी आकर यही कहते हैं अपनी मौत से कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खैरखा हूँ, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा खैरखाई तुम्हारी मेरे पास नहीं है, तुम्हारा खैरखा और तुम्हारी बुराई करता हूँ। वो खैरखाई हमारी पूरी उम्मत के साथ होनी चाहिए और पूरी इंसानियत के साथ होनी चाहिए। तीसरी बुनियाद नबी कि मैं अमानतदार हूँ, माफ करना, तुम्हारी वजह से फायदा नहीं उठाऊंगा, तुम्हारे माल से फायदा नहीं उठाऊंगा, तुम्हारी किसी भी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सलाहियत दिन पर लग जाए, मैं यही चाहता हूँ ताकि तुम्हारी आखिरत बने और हजारों इंसानों की आखिरत तुम्हारे जरिए से बने। इसलिए मेरे दोस्त रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने आमोजारी में लगना। जो दिन भर थकेगा वो काम करेगा, वो रहेगा। जो शादी करता है वो औलाद की दुआ मांगता है, जो जमीन पर मेहनत करता है वो जमीन की राह आज्ञानी की मेहनत करता है, इज्जत करता है। जो दिन पर थकेगा वो रात को अल्लाह के सामने बढ़ेगा। इसलिए हमारा काम थकना है और रोना है नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन का काम, दावत का, तालीम का दिया गया, रात को इबादत कर दिया गया। आपके सारे सहाबा की 2 सिफतें, उसाम में नहार और अब्बान में लैल, वसाम में नहार और मक्काम में लैल। फरमाया सहाबा कौन है? फरमाया दिन के शहसवार है, रातों की इबादत गुजार है। जिनको अशरफ अल्लाह के दीन का काम करने वाले हैं और रातों को अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा रोने वाले हैं। ये सहाबा की जिंदगी है। ये काम मेरे दोस्तों एक बड़ा काम है हमारे और उम्मत के संभलने का। शर्त ये है कि सही हो जाए पूरा। इसके लिए आप अल्लाह से हमारी दरख्वास्त ये है कि पूरा मजमा ये तय करे कि अब इस काम को हमें सही करना है, पूरा करना है। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार है। अब सही पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी 4 महीना है। ऐसा अच्छा 4 महीना लगा है कि जिंदगी में करने की ताकत पैदा हो जाए। क्योंकि रोटी कहाँ पकती है? नजर में पकती है। कच्ची निकल गई, जल गई, बात सही हो सकती है। बच्चा कहाँ बनता है? आगे पेट में बनता है। अधूरा निकल जाए तो दुनिया की ताकत तो बना नहीं सकती। ऐसा ही बनने का जमाना अच्छा 4 महीना लगाना है। एक मरतबा अच्छा 4 महीना लगाना। अच्छा 4 महीना लगाने की 4 बुनियादें हैं। करने बचने के साथ दम लगाना, रोजाना अपना मुहासबा करना, आज के दिन क्या काम हुआ, क्या रह गया। सारे काम हो गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। कमी रह गई है तो तलाफी करी, तलाफी नहीं हो सकती है तो सच्चा पक्का तौबा इस्तगफार करें। इस अमल के करने की खुशी ना हो, छुट्टे का गम ना हो, काम नहीं होता, वो खेल होता है। वो खेल पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह के सारे वादे जो है वो काम के साथ है और काम बनेगा खुशी से और हक से, शुक्र से और इस्तिग़फ़ार से। ये मैं बात समझ आ रही है। हर आदमी रोजाना अपना मुहासबा करना चाहिए, मकाम पर काम करने वालों को भी और जमात में निकलने वालों को भी, कि आज के दिन क्या काम हुआ, क्या रह गया। पूरा हो गया है तो शुक्र करें, कमी रह गई है तो तलाफी करके सोए, तलाफी नहीं हो सकती है तो सच्चा पक्का तौबा इस्तग़फ़ार करके सोए। इसके लिए ये पहली बुनियाद। दूसरा, जमात निकालने की मेहनत मकाम पर भी है, निकलने के जमाने में भी है। मस्जिदवार जमात बढ़ाने की मेहनत मकाम पर भी है, जमात में भी है। 3 बुनियादों के साथ वक्त लगाना और 3 पर थका कर रात को अच्छा वक्त अल्लाह के सामने आमोजारी करना। ऐसा अच्छा 4 महीना लगाने के लिए कौन कौन तैयार है? कि भाई सब लोग तैयार है। हाथ उठाने के एतबार से तैयार है कि लगाने के एतबार से तैयार है? हाथ उठाना कोई काम नहीं है, याद रखो। हाथ उठाना ये अच्छी बात है कि मैं नियत किया कि मैं 4 महीना लगाएंगे। तो आप 4 महीने के लिए खड़े होकर फिर पेश करो कि मैं अच्छा 4 महीना लगाएंगे, 4 बुनियादों के साथ लगाएंगे। कहो खड़े होकर इंशाअल्लाह, और खड़े हो, और खड़े हो, और खड़े हो, और खड़े हो।
ہر سال جار میں نیت کر دو ہر سال جار میں نیت کر دو اللہ جی کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ